اختلاف کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی، معاشرے تازہ نہیں ہوتے، نئی تحریکیں آگے نہیں بڑھتی۔ میں ہوں وجاہت سعید خان اور میں آج اختلاف کر رہا ہوں JUIS اور دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین مولانا سمیع الحق سے۔ مولانا سمیع الحق جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آن دا ون ہینڈ وہ پاکستان کی دفاع کے نعرے لگاتے ہیں، مگر دوسری طرف پاکستان کی خود مختار اور الیکٹڈ پارلیمنٹ کی عزت نہیں کرتے۔ مولانا سمیع الحق جنہیں فادر آف دا طالبان کا خطاب دیا گیا ہے، مگر یہ خطاب اب ایک مذاق بن کے رہ چکا ہے کیونکہ ان کی کمزور لیڈرشپ کی وجہ سے اب طالبان کا جن ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اور آج کا اختلاف ہو رہا ہے دارالحقانیہ سے۔ یہ مدرسہ پاکستان کے بڑے مدارس میں شمار کیا جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ یونیورسٹی آف ہولی وار ہے اور بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کی پناہ گاہ ہے۔ آج میں مولانا سمیع الحق دارالحقانیہ کے محتمم اعلیٰ سے اختلاف کا آغاز کرتا ہوں، مگر تھوڑی دیر بعد۔ This program is brought to you in association with نئے نیٹورک کے ساتھ اور بھی بہتر پورا سگنل، پورا پاکستان۔ میرا نام ہے ستارہ اور میں ہوں پاکستان۔ ون نیشن ون بینک۔ مولانا سمیع الحق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو فادر آف دا طالبان کہا جاتا ہے، اخباروں میں شائع ہوتا ہے، لوکل اخباروں میں، انٹرنیشنل پریس میں، کہ یہ بندہ جو ہے یہ فادر آف دا طالبان ہے۔ پاکستان کی جیسے غریب چھوٹے ملک کے لیے جسے پوری دنیا میں اس وقت آئسولیٹ ہوا ہوا ہے، ہر طرف سے دشمن ہمارے اوپر حاوی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے، یہ ٹائٹل ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ یہ بالکل نقصان دہ نہیں ہے۔ طالبان کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹ۔ اگر یہ طالبان لفظ چھوڑ دیں تو آدھا وہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اسٹوڈنٹ اپنی جدوجہد کرتے ہیں، انقلاب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کے فرانس کا انقلاب اور چین کا انقلاب، ان تمام انقلابوں میں بنیادی حصہ اسٹوڈنٹ کرتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہاں پڑھتے تھے، اور ہمارے ہاں روحانی رشتہ ہوتا ہے باپ کی طرح، فادر سے زیادہ استاذ کی اہمیت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے شاگرد وہ رہے ہوں گے اور شاید اچھے شاگرد رہے ہوں۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ ملک آپ کا انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہوا ہوا ہے۔ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، یہ آج کا دا نیوز ہے، ڈیلے ان چائنیز لون پورٹس نیلم جیلم پروجیکٹ ان ڈولڈرمز۔ یہ دریائے کابل لگتا ہے، یہ آگے جا کے مالاکنڈ میں دریائے نیلم لگتا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ انڈیا سے پہلے اپنا ڈیم مکمل کرے۔ انڈیا ادھر ڈیم بنا رہا ہے، ادھر پاکستان ڈیم بنا رہا ہے۔ جو معاہدہ ہے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں، انڈس واٹر ٹریٹی، وہ کہتی ہے جو پہلے ڈیم بنائے گا ریور اس کا ہوا۔ آپ کا جو دوست ہے چائنا، جو آپ کا بھائی ہے، پاک چین بھائی بھائی کا نعرہ لگتا آ رہا ہے پتہ نہیں 50-60 سالوں سے، اس وقت چائنا آپ کو پیسے نہیں دے رہا کیونکہ یہ خبر کہتی ہے، اور یہ پاکستانی حکام ہیں جو یہ خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چائنا انڈیا کے پریشر میں آ کے پاکستان کو اس وقت پیسے نہیں دے رہا۔ آپ کو تو آپ کے بھائیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے جو زمینی حقائق ہیں ان پر میرا سوال بیسڈ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ فادر آف دا طالبان آپ کے لیے فائن، عزت افزائی ہے، گڈ فار یو، مگر آج زمینی حقائق کو دیکھ کے از اٹ the right thing to say to someone like سمیع الحق؟ اب دیکھیں، یہ سب حالات ہم نے خود پیدا کیے ہیں، بنیاد اسی سے چلتی ہے کہ ہم بالکل کنارے لگ گئے، تباہ ہو گئے، اقتصادی حالات تباہ ہو گئے۔ یہ صورتحال کس نے پیدا کی؟ ہم نے پرائی جنگ اور آگ جو ہے اپنے گھر کی طرف کھینچ لا ہے۔ 2001 کے بعد یہ صورتحال بنی، اس ملک کی پہلے نہیں مولانا تھی۔ صاحب تاریخ ہم نے سنی ہے، آپ نے پہلے بھی بیان کی ہے، معذرت کے ساتھ بہت بار آپ نے بیان کیا ہے۔ مجھے خالی یہ بتائیں، مجھے چلیں موو آن کرتے ہیں، میری بات چھوڑیں۔ آپ نے پہلے انٹرویو دیے ہیں، میں اس پہ چلتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن ہے، یہ امتیاز علی پشاور کی جرنلسٹ ہیں، جیمز ٹاؤن فاؤنڈیشن امریکہ کا تھنک ٹینک ہے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ جی آپ اگر طالبان آپ سے مدد کے لیے مدد مانگیں کراس بارڈر،
آپ کا کیا ریاکشن ہوگا؟ آپ نے کہا کہ نہیں جی مجھ سے تو کبھی انہوں نے مدد نہیں مانگی. آپ نے کہا وی ہیو ناٹ سینڈ اسٹوڈنٹس بفور نور ول وی سینڈ دم ناؤ، اٹ از ناٹ آور مدرسہ پالیسی ٹو ڈو سو. پھر آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ڈی پی سی کی ریلی میں کہ ہم چیر پھاڑ دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے ملک کو، ہم سٹینڈ سٹل پہ لے آئیں گے، ساتھ والے ملک کو سٹینڈ سٹل پہ لے آئیں گے. تو یہ چیزیں پھر آگے جا کے مجھے جانا پڑے گا کہ یہ افغانستان میں طالبان اٹھے اور 20 لاکھ افراد کی قربانیاں انہوں نے دی تھی، پھر وہ جہاد کے نتائج خراب ہو رہے تھے، اس کی جگہ امریکہ آیا، تو اب اٹھ کھڑے ہوئے آزادی کی جنگ کے لیے. تو کیا ہم نے ٹھیکہ لیا ہے کہ کوئی دنیا میں جہاد کی آزادی کی جنگ لڑے گا، ہم اس کو بھی روکیں گے مولانا صاحب؟ اور امریکہ کو اس پر مسلط کریں گے. نہیں ٹھیکہ لیا، آپ کی بات اس طرف صحیح ہے. میں خالی کہہ رہا ہوں کہ مولانا سمیع الحق جیسا بہت امپورٹنٹ آدمی، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، جب آپ ایک طرف کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ہیلپ نہیں کرنی، پھر آپ ڈی پی سی کی ریلی میں کھڑے ہو کے پورے ملک کو، پورے نظام کو دھمکی دیتے ہیں. ہم نے ہیلپ نہیں کرنی ہے، لیکن ان کو قتل کروانے کا ذریعہ بھی نہیں بننا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک دشمن ایک اسلامی ملک کو کے لیے ہمیں استعمال کرے. ہمیں 11 سال استعمال کیا گیا، ہم نے بیس دے دی، ہم یہ رسد سپلائی بھی جاری تھی. اس جنگ کا ہمیں کیا سلا ہوا؟ اب اوباما نے کہا کہ ملا عمر دہشت گرد نہیں ہے، طالبان نہیں ہے. وہ خود اس نے اعتراف جرم کیا کہ 11 سال ہم غلط. ٹھیک تو ہم پاکستان جو 11 سال اس پر بھی ہمیں افسوس ہے. میں اوباما کی بات نہیں کرتا. آپ نے بات کی اسی انٹرویو میں، آپ نے کہا کہ اس نے پوچھا آپ سے کہ کارزائی کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے کہا وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام آف کارزائی، کارزائی کا اسلام ہم نہیں مانتے. یہ کیا بات؟ یہ بات تو میں نے نہیں کی، نہ اس نے کوئی ایسا پوچھا. اس کا اسلام چھپا ہوا ہے. اس کا اسلام کون سا ہے؟ اس کی سیاست، اس کی دشمن یعنی جہادی قوتوں کے ساتھ لڑنا، ان کو دبانا، امریکہ کے لیے استعمال ہونا، اس کو ہم نہیں مانتے. ڈیورینڈ لائن کوئی اور اسلام چلیں مان گیا. ڈیورینڈ لائن پہ انہوں نے بات کی کہ جی فلو آف فائٹرز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کراس بارڈر ٹیررزم کچھ لوگ کہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم کسی چیز میں نہیں انوالوڈ اور کوئی نہیں انوالوڈ. اور یہ ٹوٹلی پشتون اپرائزنگ ہے، یہ ٹوٹلی گراس روٹ سے زمین سے نکل رہی ہے. جو ادھر لڑکے ہیں جن پر ظلم ہوا ہے، جن کی ماں جن کی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن کے باپوں کو جن کے بھائیوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ، یہ آپ کا موقف ہے. موقف ہے. ہم ٹیررزم اس کے ساتھ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم جو قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے، ہمیں ان کو قتل کروانے، ان کے ہاتھ روکنے کا حق بھی تو نہیں ہونا چاہیے. پھر مولانا صاحب پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈرون اٹیکس جب ہوتے ہیں اور کانفرمیشنز آتی ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ادھر جاری تھی، سلالہ پہ اٹیک جب ہوتا ہے، کانفرمیشنز ہوتی ہیں کہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایکس وائی زیڈ، ڈاکیومنٹڈ ایک چیز ہے. پاکستان مانتا ہے، پاکستان خود اپنے بارڈر پہ مائن لگاتا ہے، کیمرے لگاتا ہے، بار لگاتا ہے. تو یہ سب ڈرامہ ہے. خالی مولانا سمیع الحق کو پتا ہے کہ کراس بارڈر کچھ نہیں ہے، باقی پاکستان نے گھاس کھائی ہوئی، امریکہ نے گھاس کھائی ہوئی، پوری دنیا نے گھاس کھائی ہوئی. کراس بارڈر اس معنی میں کہ یہاں کے لوگ ادھر جاتے ہیں، ادھر کے ادھر آتے ہیں، یہ کئی ہزار میل سرحد ہے اور کوئی کنٹرول اس کو نہیں کر سکتا. ہزاروں لوگ روزانہ شام تک اسی طور خم سے آتے جاتے ہیں. ایک میلہ لگا ہوتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنا جانا اور روکنا کسی کے بس میں نہیں ہے. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ہم یہ مشکلات میں مبتلا ہیں. یہاں وہ کراس کرنے نہیں آتے، نہ ہمارے لوگ پاکستانی کوئی جاتا ہے کہ ان کی جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. بی بی سی کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو مدرسہ ہے ساتھ مدرسہ یہ جو حقانیہ ہے، حقانیہ میں ایک زمانے میں جب طالبان کی جب ایکشن بہت بہت اپنی حدود پہ تھا، آپ نے مدرسے کو بند کر کے، شٹ ڈاؤن کر کے سب لڑکوں کو ادھر اس وقت سے پروپیگنڈا جاری ہے. یہ ٹوٹل پروپیگنڈا. یہ کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، لکھا تھا وہ جلد روبا سے ملا عمر کا خط ہے میرے نام، اس کو آپ تصویر بھی لے لیں. اس نے کہا کہ مولانا خدا کے لیے ہمارے طالب علموں کو مدرسوں میں جگہ مت دو، کیونکہ ہمیں ان سے والنٹیئرلی کام لینا ہوتا ہے. حکومت ہے ہماری، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، کوئی ٹریفک سنبھالتا ہے، کوئی عدالت سنبھالتا ہے. تو آپ اور آپ کی جماعت سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے افغانیوں کو داخل نہ کریں، کیونکہ ہمیں نقصان ہوتا ہے. اور یہاں سے جو جاتے تھے وہ افغانی جاتے تھے، پاکستانی کوئی نہیں جاتا تھا. ٹھیک ہے، 2-3 مہینے چھٹی ہوتی ہے. ادھر میں بریک لوں گا. بی بی سی کا خالی موقف نہیں، اور بھی آپ کے جو اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں ان میں سے بہت کافی سارے نام طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ کی ہے، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کے جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے ساتھ جو کنیکشنز ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اختلاف میں ہمارے ساتھ رہیے. وی آر ود مولانا سمیع الحق.
کوڑا خٹک سے اختلاف جاری رہے گا.